اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ سورہ ہود آیات 71 اور 72۔ بات کا آغاز جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا سے ہوا تھا کہ ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے، لیکن مہمانوں کو دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خاطر و مدارت کے اہتمام میں لگ گئے۔ اس وجہ سے بشارت کے سننے کی نوبت اب آئی، اور اس وقت ان پر یہ انکشاف ہوا کہ جن کو وہ آدمی سمجھے تھے وہ آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ اب یہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے عذاب لے کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ جس وقت فرشتوں نے بشارت سنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بھی موجود تھیں، اور اس منظر کشی قرآن مجید نے اس طرح کی ہے کہ وامرأتہ، اور ان کی بیوی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ، کھڑی ہوئی تھیں، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی۔ اب یہ ہنسی بشارت سن کر وہ ہنسی، یہ ہنسی حیرت، تعجب اور مسرت کی جذبات کا مظہر تھی۔ اس تعجب کا اظہار انہوں نے جن لفظوں میں فرمایا اس کا حوالہ بھی آگے آ رہا ہے۔ وضحکت، پس وہ ہنسی، فبشرناہا، پس ہم نے خوشخبری سنائی اسے، بے اسحاق، حضرت اسحاق کی، ومن وراء اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ اب یہاں پر فبشرناہا ضمیر ہا کی خاص طور پر حضرت سارہ علیہ السلام پر ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں اگلی بشارت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے عطا فرمائیں گے، اور بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت بھی، تو گویا یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ بیٹا زندہ رہے گا، اچھی عمر پائے گا، اور ان کی نسل سے نامور پوتا بھی پیدا ہوگا۔ اب یہ ساری بات سننے کے بعد حضرت سارہ نے قالت، کہا، یا ویلتا، ہائے میری شامت، اَأَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا، اور میں، عجوز، بوڑھی ہوں، وَهَذَا، اور یہ، بعلی، میرا شوہر، شیخا، بوڑھے ہیں۔ قالت یا ویلتا، یہ حضرت سارہ کے اظہار تعجب کی تفصیل ہے، جس کی طرف اوپر فضحکت کے الفاظ سے اشارہ ہوا تھا۔ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو نہایت ہی عجیب بات ہوگی۔ آس اولاد بھی ایک عمر تک ہوتی ہے، اور جب وہ عمر گزر جائے، ڈھل جائے، تو انسان کو کوئی آس امید نہیں رہتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 سال تھی، اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھیں، تو اس وجہ سے وہ اظہار تعجب تھا کہ ساری زندگی جب آس امید کے ایام تھے تو ان میں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اب بھلا یہ کیسے ہوگا؟ یہاں یہ سوال اظہار تعجب کے لیے ہے، تعجب انکاری نہیں ہے، اور اس اظہار تعجب میں خوشی کا مظہر بھی منہا ہے۔ حضرت سارہ کے الفاظ سے تعجب کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ بشارت کے ظہور کی راہ میں جو ظاہری رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر کر کے یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ اس کے باوجود بھی یہ پوری ہو کے رہے گی۔ یہاں جو بات سب سے اہم ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ اولاد کا ہونا، نہ ہونا، دیر سے ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن اولاد انتہائی تاخیر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اس کے باوجود توکل اور یقین اللہ کی ذات پر رہا۔ دوسرا یہ بات بھی سمجھانا مقصود ہے
کہ ظاہری وسائل کے محتاج انسان تو ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، پر یہ بات کوئی نہ بھولے کہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ سورہ ہود آیات 73 سے 75۔ قالو، فرشتوں نے کہا۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور آپ کو بشارت دی بیٹے کی اور پوتے کی۔ جواب میں آپ کی بیوی حضرت سارہ نے کہا، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہ میں تو بانجھ ہوں اور میرا یہ شوہر بوڑھا ہے۔ تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں، قالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی جو اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، کیا اس پر تمہیں تعجب ہے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہیں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، علیکم میں ضمیر مذکر کی استعمال ہوئی ہے، اور عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ ضمیر مذکر جمع کا استعمال عربی زبان کے شائستہ انداز خطاب کی مثال بھی ہے۔ عورتوں کے اس انداز خطاب میں پردہ داری اور احترام کی جو شان ہے وہ محتاج اظہار نہیں۔ قرآن مجید میں اور کلام عرب میں اس کی نہایت واضح اور لطیف مثالیں موجود ہیں۔ نبی کا گھرانہ ہے تو اس پر خاص رحمتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور برکتیں بھی انہی پر ہیں، اور یہ برکت تسلسل کے ساتھ چلے جا رہی ہے۔ آج بھی ان برکتوں کا تذکرہ ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہو، یقیناً وہ اللہ تعالی، حمید، خوب تعریف کیا ہوا ہے، سزاوار حمد ہے، مجید اور بزرگی والا بھی ہے۔ تو اس اللہ کی حمد اور اس کی بزرگی رحمتوں اور برکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فلما، پس جب، ذہب، چلا گیا، عن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، خوف، جب ساری بات پتہ چل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آنے والے تو فرشتے ہیں، بشارت دینے آئے ہیں، خوشخبری سنانے آئے ہیں بیٹے کی اور پوتے کی، تو وہ جو ظاہری خوف کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وجاءتہ البشریٰ، اور اس کو خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ مجادلہ کرنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یجادلنا یعنی صار یجادلنا، فعل مضارع سے پہلے فعل ناقص حذف کر دیا گیا ہے۔ لفظ مجادلہ یہاں مجادلہ حسنہ کے مفہوم میں ہے، یعنی حسن و ادب اور محبت اور اعتماد کے ساتھ کسی سے اپنی بات با اصرار و الحاح منوانے کی کوشش کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب تک فرشتوں کا اصل منصوبہ واضح نہیں ہوا تھا اس وقت تو وہ متردد اور فکر مند تھے، لیکن جب ان کو بیٹے کی بشارت مل گئی اور اطمینان ہو گیا تو انہیں قوم لوط کی فکر ہوئی، اور ان کے متعلق اللہ سے سفارش کرنے لگے کہ جو قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، قوم لوط پر، اس کو اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور فرما دے۔
ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لحلیم، یقیناً بردبار تھے، اواہ، درد مند۔ اواہ آہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا لغوی مفہوم ہے کثرت سے آہ آہ کرنے والا، یعنی نہایت درد مند، نہایت غم خار اور صاحب سوز دل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط جیسی سنگ دل اور سرکش قوم کی بھی سفارش کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کسی کے حلم اور درد مندی کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔